الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. معزز سامعین حاضرین جمعہ، تمام قسم تعریفات توصیفات کبریائی حمد و ثنا ستائش اس اللہ وحدہ لا شریک خالق الکائنات مالک الارض والسماء کے اللہ کو زیبہ ہے، ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا پالنہار ہے. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعدہ بے شمار انگن درود و سلام و تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری رہبر آخری رہنما جنہیں نے بے شمار مسائل و آلات مشقتیں پریشانیاں برداشت کر کے اللہ کے میسج کو اللہ کے پیغام کو دنیا والوں تک کی پہنچایا، جن کا نام ہے نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. حضرات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گفتگو چل رہی تھی نماز کے احکام و مسائل کے سلسلے میں، کئی خطبات آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں. اسی قسط کو اسی نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی نماز کے مختلف احکام و مسائل. حضرات، نماز کے مسائل میں سے مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان نماز ایسے مقام پر پڑھے، ایسے نماز ایسی جگہ پر پڑھے جہاں پر کوئی تصویر نہ ہو، کوئی بت نہ ہو، کوئی اسٹیچو وغیرہ نہ بنا ہوا ہے، ایسی جگہ پر انسان کو نماز پڑھنی چاہیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک چادر ٹنگی ہوئی ہے، جو چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل ڈال رہی ہے. جیسے ہی اللہ کے نبی سلام پھیرتے ہیں فرماتے ہیں یا عائشہ ابھی بھی انی فإنه لا يزال التصاویر تعدی فی صلاۃ. فرمایا اے عائشہ، اس چادر کو میرے سامنے سے ہٹا دو، برابر ہی اس کی تصاویریں، اس کے نقش و نگار میری نماز میں خلل اندازی کر رہے تھے، میری نماز میں ڈسٹرب بن رہے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی اس کو ہٹا دو اس چادر کو. دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ، اس چادر کو لوٹا کر کے واپس کر کے ریٹرن دوسری چادر لے کر کے آ جاؤ. کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مقام پر نماز
نماز پڑھنے کو ناپسند کرتے تھے، ناراضگی کا اظہار کرتے تھے جہاں پر کوئی تصویر ہو، کوئی بت ہو یا کوئی اسٹیچو رکھا ہوا. یہ حدیث بالکل واضح ہے. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کے اندر خانہ کعبہ میں بہت سارے صنم کدا بت رکھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل نہ ہوئے تب تک کہ بت نکال کے باہر نہ پھینکا گیا. خانہ کعبہ کی دیواروں پر مشرکین مکہ تصاویر نقش کیے ہوئے تھے. تصاویر آگے سے اپنے مختلف جانوروں کی، مختلف دیوی دیوتاؤں کی ان لوگوں نے تصاویر بنا کے رکھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کے اندر موجود بتوں کو باہر نکال دیا اور اس کی تصاویر کو اللہ کے نبی نے مٹا دیا، مسح کر دیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز ادا کی. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نماز ایسے مقام پر پڑھے جہاں پر کوئی تصویر نہ ہو، کوئی اسٹیچو، کوئی بت نہ ہو. لیکن آج ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں تو ایسے لباس پہن کر کے آتے ہیں جن کے لباسوں پر تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہے. جانوروں کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، ناچنے گانے والوں کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں جن سے پہننے والوں کو لینا دینا نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی لین دین نہیں. فضول نام اس کر رہے پہن کر کے کچھ ملنے والا نہیں ہے. ان کی تصویروں کو اپنا چیسٹ پر یا پیچھے کمر پر ان کی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور ان تصویروں کو پہلے گھومتے رہتے ہیں. اور اس پر ظلم یہ کہ انہیں تصاویر والے کپڑوں کو پہن کر کے حضرت والا مسجد بھی آتے نماز پڑھنے کے لیے. کیوں؟ معلومات نہیں، اسلام کے بارے میں جانکاری نہیں ہے. ان ناپاک شکلوں کو پہن کر کے تم مسجد آ رہے ہو. اللہ کے نبی مسجد میں نہیں تھے، اللہ کے نبی اپنے حجرے میں تھے. اللہ کے نبی پہنے میں نہیں تھے، چادر وہ ٹنگی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے اس کو اتارنے کا حکم دیا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو پھاڑ کر کے اور دوسرے گھر کے کاموں میں اس کو استعمال کر لیا. اور یہاں نمازیں پڑھی جا رہی، تصاویر ہے. ہندو لوگ ایسا بولتے ہیں سامنے میں نہیں نا پیچھے میں چلے، نہیں چلے گا. اللہ کے گھر میں تصاویر اور پھر تم وہ پہن کر کے نماز پڑھو جس سے اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا. کیا فرمایا اللہ کے نبی؟ لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ سورہ. اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں تصاویر وغیرہ ہوں. گھر کی بات کی جا رہی اور تم آ رہے ہو یہ تصویر والے کپڑے پہن کر کے مسجد آ رہے ہو، مسجد آ رہے. ایسے فیشن سے کیا فائدہ جس فیشن میں، جس لباس میں ہماری نمازیں ادا کر قبول نہ ہو پائے. اور پہلے خطبے میں ذکر کیا تھا کہ لباس کپڑے بڑی زینت ہے انسان کے لیے، بڑی خوبصورتی انسان محسوس کرتا، بڑا اچھا محسوس کرتا. اور واقعی میں خوش نصیب ہے جو زیب تن کپڑے پہنتے تو خوبصورتی انسان کی. اور ایسے کپڑے پہن کے مسجد آؤ جس سے تمہاری نماز اللہ کا قبول نہ ہو. حضرت غور کرنا چاہیے. اور یہی نہیں بلکہ بعض مسلم گھرانے ایسے ہیں کہ جانوروں کی تصویروں کو گھروں میں سجایا جا رہا ہے. مثلاً ابھی کتے ڈاگ کے ٹوائز وغیرہ کو گھروں میں سجا دیا جاتا ہے. یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل بھی یہ چیز جائز نہیں ہے. ہاں جہاں جائز حد تک ہے وہ یہ ہے کہ اگر گھر میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے کھلانے کے لیے سے اگر آپ لائے ہیں تو پھر ان کو ان تصویروں کو، ان ٹوائز کو عزت نہ دی جائے، یہاں وہاں پڑے رہیں. زینت کے طور پر سجانا جائز نہیں ہے. پھر ان کو ڈر کر کے ڈال دی جائے سائڈ میں، بچے کھیلنے تک حد تک کی اہل علم نے جائز قرار دیا. دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی تھی، وہ مختلف گڑیا بنا کر کے کھیلا کرتے، یہ جائز حد تک کی. لیکن زینت کے طور پر جن کو کتے ٹوائز کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا ہو جانے کے گھر میں. اللہ کے نبی آئیے دیکھتے کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سے بخاری کی روایت ہے، من امسک کلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط الا كلب حرث او ماشية. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا پالا جاتا ہے، جس گھر میں کتا پالا جاتا ہے اس کے اعمال میں سے ہر دن 1 قیراط نیکیوں کا کم ہوتا رہتا ہے. اس کے اعمال میں سے 1
نیکیوں کا کم ہو جاتا ہے سوائے کھیتی باڑی کے لیے اور شکار کے لیے وہ پال سکتا ہے. ایک قیرات کیا ہے؟ جو کتا پالتا ہے اس کے اعمال میں سے ایک قیرات نیکیوں کا کم ہو جاتا ہے. قیرات آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے تو جنازے کے ٹاپک پہ باتیں سنتے, جنازے کی نماز کی فضیلت سنتے ہیں. جو شخص کسی میت کے جنازے میں شرکت کرے, اس کی تدفین میں شرکت کرے, اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے. سامعین فرمان اللہ کے نبی قیرات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے احد پہاڑ کے برابر نے کیا. جو مدینہ منورہ گئے ہیں احد پہاڑ دیکھے ہیں جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی, وہ پہاڑ وہاں موجود ہے. جو دیکھے ان کو معلوم کہ احد پہاڑ ہے کتنا بڑا. احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملتی ہیں جنازے میں شرکت کرنے والا اور پھر اس کی مٹی دینے والا, اس کے آخر تک اس کے جنازے کے ساتھ میں رہے. یہاں کیا کہا جا رہا, جو شخص کتا پالتا ہے گھروں میں اس کے اعمال میں سے ایک قیرات یعنی احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کم ہو جاتی, کل یوم ہر دن کم ہوتی رہتی ہیں. پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کیا ہے احد پہاڑ کے برابر میری نیکیاں, اور پھر ہر دن ایک قیرات, ہر دن احد پہاڑ کے برابر میری اتنی نیکیاں ہیں کیا؟ حضرت غور کرنے کا مقام ہے. ہاں جہاں تک گنجائش رکھی گئی پارکنگ وغیرہ میں پال سکتے ہیں کتے کو, صحت کی حفاظت کے لیے پال سکتے ہیں, شکار کرنے کے لیے پال سکتے ہیں, کچھ جان حد تک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حکمت کے تحت اس کو اس جانور کو گھروں کے اندر پالنے سے منع فرمایا. یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اگر کتا کسی پیالے میں پینے والی چیز میں منہ ڈال دے 7 مرتبہ اس کو دھونے کا حکم دے. کیوں؟ اس کے اندر پوائزن ہے, خطرناک جراثیم ہے, بیماری آ سکتی ہے. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی سے اسے آگاہ کر دیا, اور آپ نے اس کے کتا پاکوں سے حالت کیا بن گئی. تو اگر جہاں پر تصاویر ہو تو کسی جانور کی, کسی انسان کی اسٹیچو ہو, وہاں پر نماز پڑھنی جائز نہیں ہے, انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے قبروں کی طرف رخ کر کے یا قبروں کے اوپر نماز پڑھنی جائز نہیں ہے. جہاں پر قبر ہے آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. بعض لوگ ایسے ہیں جس مسجد میں قبر ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنے کو زیادہ فضیلت سمجھتے ہیں. یہ باطل اور گندا نظریہ ہے, غلط عقیدہ ہے, اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, بلکہ قبرستان کے اندر پڑھی ہوئی نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حفاظت کے لیے, شرک کے سطح بات کے لیے, شرک سے روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور اس کی ابھی بہت ساری وجوہات آپ کے سامنے موجود. جتنا زیادہ شرک, کفر اور گمراہی ان قبروں سے پہنچی ہے, ان مقبروں, ان آستانوں سے شرک پھیل رہا ہے, اتنا کسی اور مقام سے نہیں پھیل رہا ہے. توجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ابتدائی اسلام میں قبروں پر جانے سے منع کر دیا تھا. وہ صحابہ اسلام لا رہے تھے اور پھر وہ زمانے جاہلیت میں ہوگا قبروں سے گہرا ربط ہوا کرتا تھا, تو اللہ کے نبی نے ابتدا میں منع کر دیا. پھر بعد میں دیکھا اللہ کے نبی کے صحابہ کے ایمان مضبوط ہو گئے, صحابہ مستحکم ہو گئے. اللہ کے نبی نے تب فرمایا زوروا القبور فإنها تذكر الموت. میرے صحابہ جاؤ قبروں کی زیارت کرو, قبرستان جایا کرو, موت یاد آئے گی, آخرت کی یاد آئے گی, تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر آئے گا, اللہ کا خوف پیدا ہوگا. جاؤ قبروں کو زیارت کیا کرو, قبرستان جایا کرو, عبرت حاصل ہوگی, دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. اللہ کے نبی نے پھر حکم دیا. اور بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الارض كلها مسجد الا المقبرہ والحمام. پوری کی پوری زمین نماز پڑھنے کے لیے سوائے مقبرہ جہاں پر قبریں ہوں, الا الحمام اور حمام باتھ روم. ان 2 جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکا ہے. بلکہ ہر کوئی انسان نماز پڑھ سکتے ہیں, باقی زندگی نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن قبرستان میں نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. بعد میں یہاں تک کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتل اللہ اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا, سجدہ گاہ بنا دیا. یہود و نصارہ پر لعنت کس نے فرمائی گی؟ ان لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا. کس کی قبروں کو؟ انبیاء کی
قبروں کو. اور یہاں تو کوئی حقیقت پتا نہیں ہے کون پیر صاحب ہیں, چنگاجی صاحب ہیں, گھوڑے شاہ بابا ہیں, عجیب عجیب نام رکھتے ہوئے. اور ان قبروں پر دنیا بھر کے خرافات, شرک کا ایک انبار لگا ہوا ہے, ایک بازار گرم ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. سے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ان لوگوں نے جو کوئی مر جاتا تھا اس کی قبر بناتے تھے اور اس پر مسجد تعمیر کر دیا کرتے تھے. اولئک شرار الخلق عند اللہ, اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں ایسے لوگ جو قبروں پر مسجد تعمیر کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بدترین قرار دیا. فرمایا وہ لوگ سب سے بدترین لوگ ہوں گے جن پر قیامت برپا ہوگی. جب قیامت آئے گی جو لوگ زندہ رہیں گے, جن پر قیامت آئے گی, وہ لوگ سب سے بدترین سب سے برے لوگ ہوں گے. دوسرے اللہ کے نبی فرمایا وہ لوگ برے لوگ ہوں گے جو قبروں کو سجدہ بناتے ہیں یا قبروں پر مسجد تعمیر کرتے ہیں, قبروں پر جو نمازیں پڑھتے ہیں. وہ بدترین مخلوق ہے اللہ کے نزدیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے منع فرمایا ہے ان قبروں پر بیٹھنے سے, ان پر نمازیں پڑھنے سے. وجہ کیا ہے؟ حکمت یہ ہے تاکہ شرک کا اندیشہ نہ ہو, شرک نہ پھیلنے پائے. اللہ کے نبی نے پوری زندگی سب سے زیادہ جس بات پر محنت کی وہ محنت کی تھی کہ لوگ توحید سے جڑ جائیں, لوگوں کو عقیدے میں کر دیں. مکہ کی جو سب سے پہلی دعوت تھی, کوئی فضائل وہاں نکل مکہ نہیں, مکی زندگی میں زیادہ فضائل نہیں ہے. مکی زندگی میں سب سے زیادہ عقیدے کی بات کی گئی ہے, توحید کی بات کی گئی ہے, ایمان کی بات کی ہے. تو اللہ کے نبی کا پہلا مشن یہ تھا کہ لوگ توحید پر آ جائیں, لوگ عقیدے پر آ جائیں. آپ ہمیں بتائیں جنازے کی نماز ہے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع نے کیا, سامنے میت ہے, رکوع کریں گے کیا اندیشہ جائے گا. بغیر سجدے کے بغیر رکوع کے جنازے کی نماز ادا کی جاتی ہے. اور مقصد صرف اور صرف یہ ہے تاکہ شرک پرووائڈ نہ ہو, شرک کا اندیشہ نہ ہو, شرک پھیلنے نہ پائے. اور آپ پاک و ہند کے اندر جو شرک کی آواز کا ہے وہ سب سے زیادہ یہ مزارات ہیں. اللہ کے وجہ کو پتہ ہی نہیں کہ میری قبروں پر ہو کیا رہا ہے, اور یہ خود مایوسیاں ہو جائیں گی کل قیامت کے دن. کیا بنے گا ان کا, ان قبروں پر سجدہ کرنے والوں میں کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے. اب آیا وہ قبریں, وہ مسجدیں جن میں قبر ہے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ مسجدیں جن کے اندر قبریں ہیں ان کے سامنے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے. لیکن مسجدوں کے اندر قبریں بنی ہوئی ہیں اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے آگے مدینہ منورہ آ رہے, سب سے پہلے جس چیز کے اللہ کے نبی نے تعمیر کرنے کا سوچا وہ تھی مسجد. اللہ کے نبی نے جگہ دیکھی جو یتیموں کی جگہ تھی, لیکن وہاں پر چند ایک قبریں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نہیں تعمیر ہوئی جب تک کہ ان قبروں کو اٹھا کر کے ان کے فضلات کو, ان کے حضرات کو دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جائے گا. اللہ کے نبی نے قبروں کو اٹھایا, اس کے حضرات کو نکال کے دوسرے جگہوں میں دوسری زمین پہ جا کے دفن کیا, پھر وہاں پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی. تو مسجدوں کو قبرستانوں سے دور رکھنا چاہیے. کوئی شرک کا اندیشہ ہے, بدعقیدگی پھیلنے کا زیادہ ذریعہ ہے ان جگہوں سے, کیونکہ عبرت کے مقام ہے, لیکن وہاں پر شرک پرووائڈ ہو رہا ہے. لوگ وہاں پر شرک لے کر کے آ رہے, شرک کی دعوت جاری. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا فاني انهاكم عن ذلك. اللہ کے نبی فرمایا لوگوں خبردار رہنا, لوگوں ہوشیار رہنا, خبردار رہنا. تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء کی, اپنے اولیاء کی, اپنے نیکوکار لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا دیا, سجدہ گاہ بنا دیا. لوگوں خبردار لینا فلا تتخذوا القبور مساجدا, تم قبروں کو مسجد نہ بنانا. فإني أنهاكم عن ذلك, محمد رسول اللہ تم کو اس سے منع کرتا ہے. اللہ کے نبی سے روکتے تو معلوم کہ انسان کو ایسے مقام پر نماز نہیں پڑھنی تھی جہاں پر قبر ہو, کیونکہ وہاں پر پڑھی گی نماز اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگی. اس طریقے سے بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں جن کی غفلت یہ ہوتی کہ مسجدوں کے اندر وہ ایک کسی جگہ کو فکس کر لیتے, اب وہ وہی نماز پڑھیں گے, وہی کھڑے ہوں گے, کوئی دوسرا بیٹھا ہے تو کوئی ناگوار گزرتا ہے. اس سے
بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کوئی بیٹھا ہے آ کر پہلے اس کو ہٹا کر کے خود بیٹھنے کی کوشش کریں گے. حضرت جی پہلے آ کے نہیں بیٹھیں گے, لیکن اگر بعد میں آئے اس کو ہٹا کر کے اسی جگہ بیٹھیں گے, اسی جگہ میں بیٹھیں گے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور یہ غلط ہے. اللہ کے نبی فرمایا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرۃ الغراب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غراب بولتے ہیں کوے کو, غراب بولتے ہیں کوے کی طرح جلدی جلدی چونچ مارنے کی طرح سجدہ کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ ایک سجدہ پورا نہیں ہو, آدھا سجدہ ہو, اٹھا خود والا سجدہ کر لیا. اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا. اور اس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وقت تیاشی سب کہ انسان اپنی کوہنیوں کو سجدے کی حالت میں, ایلبو کو سجدے کی حالت میں زمین پر رکھنے سے اللہ کے نبی نے درندوں کی طرح سے درندے رکھتے جانور رکھتے ایسا سجدہ کرنے سے منع فرمایا. اور فرمایا وَأَنْ يُعَدِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ, اور اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی مسجد میں کسی جگہ کو, کسی بیٹھنے کی جگہ کو اپنے لیے خاص کر لے, وہ وہی بیٹھے گا, وہی کھڑا ہوگا, وہی نماز پڑھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اور فرمایا كَمَا يُعَدِّنَ الْبَعِيرَ, جیسے تو اونٹ ایک ہی جگہ بیٹھتا ہے, ایک ہی جگہ سے ہلتا نہیں, ایسا مت کرو. تو مسجد میں اس ایک جگہ کو خاص کر لینا, پھر اسی جگہ پر نماز پڑھنا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے. نماز کے بہت سارے اور مسائل ہیں, میں اسی چند باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اگلی باتیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی. آخر میں چند باتیں بطور ہدایات آپ کی کو شکر کرنا چاہتا ہوں. حضرات آج تک اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ پاک و ہند کے ابھی حالات کیسے ہیں. ہمارے ملک کے حالات بڑے بدتر حالات ہیں, حالات بہتر نہیں ہیں, جنگی حالات بن چکے ہیں. ایسے حالات میں آپ سمجھداری سے کام لیں, آپ سمجھداری سے کام لیں. ہم ہندوستانی ہیں, ہندوستان میں پیدا ہے, اور ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وفادار ہیں. نہیں, ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری قدیم کی داستان ہندوستان کی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم کیسے ہندوستانی ہیں. ہم ہندوستان کے وفادار ہیں. ہندوستان کی ایک ایک اینٹ چیخ چیخ کر پکار کر کے کہے کہ مسلمان وفادار ہے, کہنے کی ضرورت نہیں. جاؤ دلی میں جا کے دیکھ کر کے آؤ. اس کے بعد بھی مسلمان ہمارے آبا و اجداد کے شہدا کے نام لکھے ہوئے ہیں. مسلم قوم وہ کون ہے جس نے ہندوستان کو ایک عظیم ہندوستان بنایا. لیکن آج ایسے حالات ہیں, ایسے حالات میں مسلمانوں کو پر الگ الگ طریقے سے ان کو ابھارا جا رہا. اور کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو ہندوستان میں رہتے ہیں, لیکن کچھ ایسی باتیں ان کو زبانوں سے نکل جاتی. ایسا ہرگز نہ کریں, ایسا ہرگز نہ کریں. آپ موبائلوں کے ذریعے آپ کو ورگلایا جا رہا, آپ کو پراندیختہ کیا جا رہا ہے, آپ کے اندر وہ چیزیں پیدا کی جائیں تاکہ آپ جذبات میں آئیں اور ان کو موقع ملے اور پھر آپ کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے, آپ کے گھر کو ڈیمالش کیا جائے. آپ ہرگز ایسا موقع نہیں. آپ کا ایک کمنٹس, آپ کا ایک لائک آپ کی زندگی تباہ کر سکتا ہے. آپ فیس بک پر واٹس ایپ پہ مسلمان مجاہد نہ بنے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ موبائلوں پر آپ دینداری کی باتیں کر رہے ہیں اور دنیا بھر کمنٹ کر رہے ہیں. سائبر کرائم اور انٹیلیجنس جو آپ کی تنظیمیں ہیں جو محکمہ جات میں کام کرنے والی پوری طریقے سے ایکٹیو ہے اور سب سے زیادہ نظر ہمارے نوجوانوں پر رکھا جا رہا ہے. تو لہذا ایسا نہ کریں. ہم ہندوستانی ہیں, ہندوستان کے سالمیت کے لیے, یہاں کے امن و امان کے لیے, یہاں کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کو اللہ فتح عطا فرمائے. مسلمان یہاں کی زینت ہے ہندوستان کا, اور آخری سانس تک ہندوستان کی زینت مسلمان بن کر کے رہے گا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو فتح عطا فرمائے, ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے, ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور خوشی کی بات ہے اس وار کے اندر جو لیفٹیننٹ کمانڈر ہے, جو کمان سنبھالے گے, ماشاءاللہ الحمدللہ اسلام کی شہزادی, اسلام کی شہزادی تم دعوت کرتے ہو, تم دعوت کرتے ہو. تم کس قوم کو للکار رہے ہو, جس قوم کی تاریخ کے اندر, جس کے خون کے اندر اسلام, ایمان اور محبت وطنی کے دستانے بھری ہوئی ہیں, تم اس قوم کا للکار دو. حضرات اپنا خیال رکھیں اور اس ملک میں رہیں. اس ملک کے ہم وفادار ہیں, ہم اس ملک کو چاہنے والے ہیں. اس ملک کو ہم نے غوروں سے آزاد کرایا. رسول کرنے والی تھی ایک بڑی تاریخ ہے. ہزاروں علماء کرام کو مرشد آباد بہار کے اندر ان کو پھانسی
دو چار لوگوں کے سامنے اپنے وقار کو مت گراؤ. آپ کی ایک وقار ہے, آپ کا مقام اللہ نے رکھا ہے. اسلام کی قوت ہے, اسلام کی طاقت ہے. کوئی دوسری قومیں ہمارے ملک پر حافظانہ نظر سے دیکھنے کی کوشش بھی کرے گی, یہاں کا مسلمان ان نگاہوں کو نابینا بنا دے گا. حضرت یہ ملک ہمارا ہے, ہمیں آبا جب اس کو سینچا ہے, اپنے خون سے اس کو سیراب کیا ہے. بہت باتیں بہت ساری. اللہ تعالیٰ سے دعا کے آخر میں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. یا عربی جو یہاں کے ناپاک آتنکوادی ہیں تو ہمارے مزدوروں کو ظلم کر رہے ہیں, ہمیں نوجوانوں کو صلاح حکم بھیجے, ڈالیہ اللہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ کی کتاب کی, قرآن کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توحید کر رہے, اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. انہیں مہلک ترین مزید بیماری میں اللہ دے کر کے ان کو درد بنائے. آمین. یا العالمین, جو بیمار ہے ان کو شفا کر, شفا عاجل عطا فرما. یا مولا جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہے اللہ ان کو پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو کسی بھی طریقے سے رزق حلال کے لیے کاروبار کے لیے پریشان ہے, یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما. یا اللہ ایسے حالات ہیں ہم سب کو نمازوں سے جوڑ دے. یا اللہ ہم سب کو مسجدوں کی حفاظت کرنے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہے اللہ ان کو پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما, ہمارے مسلم نوجوانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما, ہماری ماں اور بہنوں کی اللہ تو حفاظت فرما. یا اللہ ہم پر رحم فرما. یا اللہ ہمیں جب کو زندہ ہے اسلام پر, ایمان پر زندہ رکھ, ہمارا ختمہ ہو اسلام پر ہو, ایمان پر ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما ذكر الحكيم إنه تعالى جواد الملك والغفور الرحيم.